الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج 22 دسمبر ہے، چونکہ 25 دسمبر کو جو عیسائی حضرات ہیں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہمارے کافی مسلمان بھائی جو ہے سوال پوچھتے ہیں کہ آیا کرسمس ڈے کے موقع پر عیسائیوں کو مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ چند کلمات اسلام کے حوالے سے یہ سماعت فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا کائنات میں کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، یہودی گھر پیدا ہو، کسی کے گھر پیدا ہو، ہندو گھر پیدا ہو، تمام پوری کائنات میں جہاں پر بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا پھر اس کے ماں باپ یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اللہ کا شکر ادا کریں کہ خالق کائنات مالک اور سماک ہم پر کروڑ ہا احسان ہے۔ اس کریم رب نے، اس مہربان رب نے، اس عظیم رب نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، اور مسلمان کے گھر پیدا فرمانے کے بعد خالق کائنات نے ہمیں اسلام جیسی دولت کو ہمیں عطا فرمایا۔ یہی وہ دولت ہے، کائنات میں ساری دولتوں سے بڑھ کر جو دولت ہے وہ دولت ایمان ہے، دولت اسلام ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ شکر ادا کریں کہ خالق کائنات نے آپ مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے، اسلام جیسی دولت جو ہے وہ آپ کے دامن میں ہے۔ تو یہ پھر دعا بھی مانگے، الہی جس طرح کہ تو نے ہمیں یہ دولت ایمان عطا فرمائی ہے، الہی ہمیں مرتے وقت بھی یہ دولت ہمیں عطا فرمانا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اسلام اور ایمان پر، تاکہ مرتے وقت جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت ایمان جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ آیا کرسمس ڈے کے موقع پر مسلمان کو عیسائی کو مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر تو آپ کسی عیسائی کی تعظیم کرتے ہوئے یا اس کے مذہبی تہوار کی تعظیم کرتے ہوئے، تعظیم کا مطلب ہے اس کو اچھا سمجھتے ہوئے بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے معاذ اللہ، پھر ایسے شخص کے لیے علماء فرماتے ہیں سخت حکم ہے، ایسے شخص کے لیے بالکل جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، سخت حرام ہوگا۔ ایک مذہبی تہوار جو عیسائیوں کا ہے، جو بالکل اسلام کے مخالف ہے، اس کی مبارکباد دینا تعظیم کے طور پہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تعظیم کے طور پہ تنہا ہو اور پھر ویسے بندہ کہہ دے مبارکباد، اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور میرے پاک محبوب کے دین کا دشمن ہے، لہذا ایسے شخص سے ایک محبت کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور مومن تو آپس کے بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مومن کی یہ شان ہے من احب للہ و ابغض للہ، کسی سے بھی محبت کرے وہ صرف اللہ کی وجہ سے کرے، اور کسی سے بغض رکھے تو بھی اللہ کی وجہ سے رکھے۔ لہذا ہمارا یہ جو ایک مبارکباد نہ دینا اور ان کے ساتھ ایک اچھے روابط قائم نہ کرنا، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے رب کے دشمن ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کے والدین کا کوئی دشمن ہو، آپ کا اپنا دشمن ہو، تو آپ کیا خیال ہے، آپ ان کو گفٹ دیں گے، ان کو مبارکباد دیں گے؟ جب ہمارے دنیاوی معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہماری سگی خالہ، سگے ماموں، سگے چاچو بھی ہوں تو ہم ان کو خوشی کے موقع پر مبارکباد بھی نہیں دیتے، حالانکہ مبارکباد دینا جائز ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم اپنی ذات کی خاطر اپنے دشمن والدین کو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور ان کو مبارکباد بھی نہیں دیتے، تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، جب والدین کے دشمن کے ساتھ یہ محبت کا اظہار ہم نہیں کر سکتے، تو پھر جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، جس کریم رب نے، جس مہربان رب نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے، پیارے محمد علیہ السلام کا امتی بنائے ہے، تو اس کے دشمنوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کیسے کریں؟ لہٰذا اس حوالے سے میرے بھائیوں، ان سے گفٹ لینا، ان کو مبارکباد دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جو اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ اب المیہ یہ ہے، کچھ جو ہے وہ لوگ ایسے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عیسائی ہمارے بھائی ہیں، قادیانی معاذ اللہ ہمارے بھائی ہیں، یہودی ہمارے بھائی ہیں۔ یاد رکھیے، کافر مسلمان کا بھائی کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہے وہ لوگ طرح طرح کے مفکر پیدا ہو چکے ہیں جنہیں دین کی دار کا بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ لوگوں کو اس انداز میں گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر المیہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو خصوصاً جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان بھائی ہمارے،
وہ جناب سب کو سن رہے ہوتے ہیں، عیسائی بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، اور ہر بندے کو سماعت فرما لیتے ہیں۔ اور کچھ مفکر جو ہوتے ہیں وہ آزاد خیال ہوتے ہیں، یعنی اس کا جو دل چاہتا ہے وہ عیسائی کو بھائی بنا رہے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے وہ قادیانی کو بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ اتنا سخت مذہب نہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے تھے، فرمایا عمر میرے ہوتے ہوئے اور میرے قرآن ہوتے ہوئے آپ یہ تورات کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی قسم اگر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو فرمایا کہ وہ بھی میری اس دین اسلام کی پیروی کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے تم نے تورات کو پڑھا کیوں ہے؟ اگر جناب فاروق اعظم جیسا عظیم شہزادہ اسلام، جس پر اسلام کو فخر ہے، جس پر نبی پاک کو فخر ہے، جس کی آمد پر، جس کی اسلام قبول کرنے پر نہ صرف زمین والوں نے خوشی منائی تھی بلکہ آسمان والے بھی خوشی منا رہے تھے، اس شہزادہ اسلام کے لیے تو جائز نہیں تھا، میرے پاک نبی نے ناراضگی اظہار فرمایا، تو پھر میرے بھائیوں ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سلوک کریں اور ان کی گفٹ دیں، ان کو مبارکباد دیں؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب اسلام جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے، کفار کے ساتھ ہمیں تعلقات بڑھانے سے منع کرتا ہے، قرآن کریم کی واضح آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تو آپس کے دوست ہیں۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، فرمایا ایمان والو یہودی اور میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ لہذا ہمیں جب محبت کرنی ہو تو مسلمانوں سے کیجئے، اسلام والوں سے کیجئے، جو دین اسلام کے پیروکار ہیں، دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں تعلقات بڑھانے چاہیے، ایسے لوگوں سے